العلم آن لائن اکیڈمی بریلی شریف میں آپ کا خیر مقدم ہے۔ مدرسے میں پڑھنے کا جنہیں موقع نہیں مل سکا ان کے لیے ایک عظیم خوشخبری، اس اکیڈمی میں آن لائن دینی تعلیم، عالم عالمہ کورس بحسن و خوبی کرایا جاتا ہے۔ طلبہ اساتذہ سے اور طالبات معلمات سے اپنے گھر والوں کی نگاہوں کے سامنے رہ کر روزانہ بعد عشاء تقریباً 1 گھنٹہ کلاس لے کر عالم عالمہ کورس کر سکتے ہیں۔ اس کے داخلے 15 رمضان المبارک سے شروع ہو جاتے ہیں۔ تفصیل جاننے کے لیے رابطہ کریں 9897273870 پر۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ باب ما جاء فی اکل البطیخ بالرطب۔ یہ باب ہے ان روایتوں کے بیان میں کہ جو تربوز کھجوروں کے ساتھ کھانے کے سلسلے میں آئی ہیں۔ بطیخ کہتے ہیں تربوز کو، نہیں تربوز۔ تو تربوز کے بارے میں ہمارے علماء نے یہ فرمایا ہے کہ تربوز جب تک کچا ہوتا ہے، یعنی اس میں مٹھاس اور لال سرخی پیدا نہیں ہوتی ہے، اس وقت تک تو اس کی تاثیر ٹھنڈی ہوتی ہے، اور جب وہ پک جاتا ہے تو پکنے کے بعد اس کی تاثیر گرم ہو جاتی ہے۔ اب اگر گرم ہو جاتی ہے پھر اس کی تاثیر، تو اب اگر تربوز آدمی کھائے تو چونکہ پکا ہوا تربوز کھا رہا ہے تو اس کی تاثیر گرم ہے، تو ایسی صورت میں صرف بغیر کھجور کے کھائے تو کوئی حرج نہیں۔ لیکن کچا تربوز اگر کھا رہا ہے تھوڑا، جس کی تاثیر ٹھنڈی ہے، تو اس کی ٹھنڈی تاثیر کو توڑنے کے لیے کھجوروں کو ساتھ میں کھائے، تاکہ کھجوروں کی حرارت اس کی برودت کو توڑے اور آدمی مزاج کے طور پر بیمار نہ ہو۔ باب ما جاء فی اکل البطیخ بالرطب۔ حدثنا عبدۃ بن عبداللہ الخزاعی، ہم سے حدیث بیان کی عبدہ بن عبداللہ خزاعی نے، وہ کہتے ہیں ہم سے حدیث بیان کی معاویہ بن ہشام نے، بن ہشام ابی طالب نہیں کہاں گیا، بن ہشام، اچھا معاویہ بن ہشام نے وہ روایت کرتے ہیں سفیان سے، وہ روایت کرتے ہیں ہشام ابن عروہ سے، ان ابی وہ روایت کرتے ہیں اپنے والد حضرت عروہ سے، ان عائشہ وہ حضرت عائشہ سے، ان نبی صلی اللہ علیہ وسلم کان یأکل البطیخ بالرطب۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تربوز کھجوروں کے ساتھ تناول فرماتے تھے۔ وفی الباب عن انس، اس باب میں حضرت انس سے موجود ہے حدیث، ھذا حدیث حسن غریب، یہ حدیث حسن غریب ہے۔ ورواہ بعضهم عن ہشام ابن عروہ، اسی حدیث کی روایت بعض لوگوں نے ہشام ابن عروہ عن ابیہ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم اس طریقے سے کی ہے۔ ولم یذکر فیہ عن عائشہ، اور انہوں نے اپنی سند میں عن عائشہ ذکر نہیں کیا۔ وقد روا یزید ابن رومان، اور یزید ابن رومان نے اسی حدیث کی روایت کی عن عروہ عن عائشہ اس طریقے سے۔ باب ما جاء فی اکل القصاء بالرطب، یہ باب ہے ان روایتوں کے بیان میں جو کھجور کے ساتھ ککڑی کھانے کے سلسلے میں آئی ہیں۔ القصاء کا معنی ککڑی، خیار طویل، لمبا کھیرا، کیونکہ ککڑی اور کھیرا دونوں کی تاثیر ایک ہوتی ہے، تو چاہے کھیرا کھاؤ یا ککڑی کھاؤ دونوں کا فائدہ ایک ہے، تھوڑا سا ہلکا پھلکا ذائقہ تھوڑا سا بدلا ہوتا ہے، بہت زیادہ بھی بدلا ہوا نہیں ہوتا ہے۔ تو اس تعلق سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے حدیث موجود ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ککڑی کھجور کے ساتھ کھاتے تھے، وجہ اس کی وہی ہے۔ اور میں نے آپ کو ایک فائدہ بھی بتایا تھا کہ ککڑی اور کھجور کے ساتھ میں کھانے سے خون میں بھی اضافہ ہوتا ہے۔ حدثنا اسماعیل ابن موسیٰ، ہم سے حدیث بیان کی اسماعیل ابن موسیٰ فزاری نے، وہ کہتے ہیں ہم سے حدیث بیان کی ابراہیم ابن سعد نے، وہ روایت کرتے ہیں اپنے والد سے عن عبداللہ ابن جعفر، وہ روایت کرتے ہیں عبداللہ ابن جعفر سے، قال انہوں نے کہا کان نبی صلی اللہ علیہ وسلم یاکل القصاء بالرطب، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تر کھجوروں کے ساتھ ککڑی کو کھاتے تھے۔
हादा हदीस हसन सहीह गरीब, ये हदीस हसन सही गरीब है, ला नारिफुहु इल्ला मिन हदीस इब्राहीम इब्न साद, हम इसको इब्राहीम इब्न साद के ही हदीस से जानते हैं, तरीक़ से जानते हैं। बाबु मा जाआ फ़ी शुर्ब अबवालिल इबिल, ये बाब है ऊँटों के पेशाब के पीने के बयान में। ऊँट हो, ऊँटों के ताल्लुक़ से तो चूँकि नस वारिद है, तो हमारे कुछ फ़ुक़हाए किराम ने ऊँट ऐसे ही दीगर माकुलुल लहम जो भी जानवर हैं उनके पेशाब को हलाल करार दिया, मुबाह करार दिया, और कहा कि वो नापाक नहीं है, पाक करार दिया। और दलील ये पकड़ी कि अगर ये पेशाब नापाक होता तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उरैना के लोगों को पेशाब पीने का हुक्म ना देते। इससे उन्होंने इस्तिदलाल किया। हालांकि ये इस्तिदलाल अइम्मा अहनाफ के नज़दीक दुरुस्त नहीं है। सबसे पहली बात तो ये कि बौल का इतलाक़ जिस पर भी होता है, अगर आदमी उससे नहीं बच रहा है तो उस पर अजाब की वईद है। नबी करीम ने इरशाद फरमाया, इस्तंज़िहु अनिल बौल फ़इन्ना आम्मता अज़ाबिल क़ब्र मिन्हु, पेशाब के छींटों से बचो क्योंकि आम अजाब उससे होता है। तो यहाँ पर अल बौल में कोई क़ैद नहीं है कि बौल माकुलुल लहम हो या गैर माकुलुल लहम हो, कोई क़ैद नहीं है, उमूम है। इसलिए अहनाफ ने कहा कि पेशाब का इतलाक़, बौल का इतलाक़ जिस पर भी हो रहा है, चाहे वो बच्चे का पेशाब हो या माकुलुल लहम का पेशाब हो, हर एक अहनाफ के नज़दीक नापाक है। और रही ये कि उरैना के लोगों को सरकार ने पीने का हुक्म दिया, तो वो इस वजह से नहीं कि पेशाब पीना हलाल है और वो पाक है, इसलिए नहीं, बल्कि उनकी ताअद्दी की बिना पर, या इस बिना पर कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तो मालूम ही था कि इनकी शिफा इसी में है, और अल्लाह ने उनकी उन मुतअद्दी करने वाले लोगों की शिफा उसी में रख दी है। तो इस बिना पर अब ये सरकार के बाद कौन है ऐसा जो ये बताए कि बीमारी का इलाज यही चीज़ है? तो ये यकीन के साथ किसी को नहीं पता। जब यकीन के साथ नहीं पता तो इससे ये मालूम होता है कि हम बग़ैर यकीन के ये हुक्म नहीं दे सकते कि ये जायज़ है और इसको पीना हलाल है, ये नहीं दे सकते हुक्म, क्योंकि यकीन ही नहीं है। अच्छा, इस हदीस पाक से एक बात और भी समझ में आती है, लेकिन उस बात को यहाँ तक ही रखिए। ये बात समझ में आती है कि नबी करीम सल्लल्लाहु, जैसे कि हमारे फ़ुक़हा ने बयान किया, जैसे कि हिदाया में भी आपने पढ़ा होगा कि हमारे फ़ुक़हा ने यही फरमाया कि नबी को तो इल्म था कि इन लोगों का इलाज इसी में है, शिफा इसी में है, इसलिए नबी ने उसका हुक्म दे दिया। अब इससे अगर चाहें तो इस्तिदलाल इस बात पर भी किया जा सकता है कि दौरे हाजिर में अगर आलात के पेशे नज़र, हालांकि यहाँ पर वो यकीन तो नहीं होगा जो नबी को है, क्योंकि नबी तो शारे आज़म है, वो तो यकीन नहीं हो सकता, किसी को भी नहीं हो सकता है। लेकिन इस दौर में आलात के पेशे नज़र अगर किसी चीज़ का जज़्म और यकीन हो जाता है तो ज़रूरत के पेशे नज़र वहाँ पर हराम जिसको करार दिया गया है उसकी इजाज़त होना चाहिए। मसलन जुज़्वे इंसानी से इस्तिफ़ादा करना जायज़ नहीं है। इसी बिना पर हमारे फ़ुक़हा ने फरमाया कि खून डोनेशन क्या है, डोनेट करना और खून को दूसरे को देना और फिर किसी के मरीज़ के जिस्म में उसके खून को चढ़ाना, ये नाजायज़ है। क्यों? इसलिए कि जुज़्वे इंसानी से इस्तिफ़ादा करना है, ये ठीक है, हराम है। लेकिन अगर
आलात ही के पेश नज़र सही, अगर किसी की ज़िंदगी के बचने का काफ़ी हद तक यकीन होता है कि खून चढ़ाने से इसकी ज़िंदगी बच सकती है, तो वहाँ पर ऐसी ज़रूरत के पेश नज़र इबाहत का कौल कर लेना चाहिए। अरे बात समझ में आ रही है नहीं आ रही है? हाँ चल खैर, अब आगे चलते हैं, अब ज़्यादा बहुत आगे नहीं बढ़ता हूँ इसमें। ज़रूरत के पेश नज़र ये याद रखिएगा। हाँ अच्छा, हम अगर हराम का कौल भी कर रहे हैं, फ़र्ज़ करिए कि जुज़्व इंसानी से इस्तिफ़ादा जायज़ नहीं है, लेकिन हमारे इस कौल की बिना पर कोई अमल कर रहा है? अब तो आम हो चुका है। क्या हो चुका? इब्तिलाए आम है मौलाना। अब तो इब्तिलाए ख़ास भी होगा। मैंने तो इब्तिलाए आम एक लफ्ज़ इस्तिलाही लफ्ज़ बोला था, अब आपने ख़ास उसमें ज़िक्र कर दिया, तो हम ये कहेंगे इब्तिलाए अवाम भी है, इब्तिलाए ख़वास भी है इसमें, जिसकी वजह से इब्तिलाए आम हुआ है। लिहाजा अब ऐसी सूरत में इबाहत का कौल ज़रूरत के तहत करना चाहिए। बिला ज़रूरत तो मैं भी नहीं कह रहा हूँ, और कोई भी फ़क़ीह नहीं कहेगा, कोई भी आलिम दीन अब के आज के ज़माने में नहीं कहे बिला ज़रूरत। वल्लाहु आलम बिस्सवाब। ये नज़रिया है, हुक्म लगाना नहीं है। ये जहन में रखिए, पता। बाकी हाँ, मज़ीद तहक़ीक़ चाहिए तो दारुल इफ्ता से रब्ता करिए, ठीक है। बाबु मा जाअ फ़ी शुर्ब अव्वालिल इबिली। हद्दसना अल हसन इब्न मुहम्मद अज़्ज़ाफ़रानी, हमसे हदीस बयान की मोहम्मद इब्ने हसन इब्ने मोहम्मद ज़ाफ़रानी ने, वो कहते हैं हमसे हदीस बयान की अफ़ान ने, वो रिवायत करते, वो कहते हैं हमसे हदीस बयान की हम्माद इब्ने सलमान ने, वो कहते हैं हमसे हदीस बयान की हुमैद ने और साबित ने और क़तादा ने। अन अनस रिवायत करते हैं ये हज़रात अनस, हज़रत अनस से, अन्ना नासम मिन उरैना, कबीला उरैना के कुछ लोग क़दमू अल मदीना, मदीना आए, फ़ज्तवौहा, तो मदीने की आबो हवा से उनके पेट बिगड़ गए, आबो हवा उनको रास नहीं आई। फ़बअसहुम रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फ़ी इबिलिस सदक़ा, तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनको सदक़ा के ऊँटों में भेजा। वक़ाला, और कहा, इशरबू मिन अलबानिहा व अबवालिहा, इनके दूध और उनके मूत पियो। हादा हदीसुन हसन, ये हदीस हसन है, सही है, गरीब है, मिन हदीस साबित की हदीस से। वक़द रवा हाज़ल हदीस रुविया हाज़ल हदीस मिन गैर वजह, इस हदीस की रिवायत मुख्तलिफ़ तरीक़ों से हुई है। अन अनस, हज़रत अनस से ही। रवाहो अबू क़िलाबा, इसकी रिवायत अबू क़िलाबा ने अन अनस की है। व रवाहो सईद इब्न अबी अरूबा, और सईद इब्न अबी अरूबा ने भी इसकी रिवायत अन क़तादा की है, अन क़तादा अन अनस की है। बाबुल वुज़ू क़ब्ल तामी व बादा, खाना खाने से पहले और बाद में हाथ धोना। ये आदाब ताम से भी है, सुन्नत रसूल भी है। खाना खाने से पहले भी हाथ धोना और खाना खाने के बाद भी, बहुत सारी बीमारियों से भी महफूज रहता है। वो हम तो हाथ धोना अभी तर्जमा कर रहे हैं, समझे नहीं? तो हाथ धोना यह आदाब ताम से भी है, सुन्नत रसूल भी है। और रहा वुज़ू करने की बात, तो जो लोग अलवुदू मिम्मा मस्सतहुन नार के कायल हैं, उन लोगों ने भी क़ब्ले ताम वुज़ू को नहीं करार दिया है। तो वुज़ू से मुराद हाथ धोना ही है, ठीक है? अच्छा लिख रहा है। हद्दसना यहया इब्न मूसा, हमसे हदीस बयान की यहया इब्न मूसा ने, वो कहते हैं हमसे हदीस बयान की अब्दुल्लाह इब्न नुमैर ने, हमसे हदीस बयान की कैस इब्न रबी ने तहवील सनद, हमसे हदीस बयान की कुतैबा ने, वो कहते हैं हमसे हदीस बयान की अब्दुल करीम जुरजानी ने, वो रिवायत करते हैं कैस इब्न रबी से, अलमाना वाहिद अन अबी हाशिम, कैस इब्न रबी से, और दोनों रिवायतों का मतलब एक ही है। क्या है? एक ही मतलब है। वो रिवायत करते हैं अन हाशिम अन ज़ाज़ान,
وہ روایت کرتے ہیں زاجان سے، وہ روایت کرتے ہیں سلمان سے، قال انہوں نے کہا قرأت فی التوراۃ، میں نے توریت میں پڑھا، ان برکت الطعام الوضو بعدہ، کھانے کی برکت کھانے کے بعد ہاتھ دھونے میں ہے، الوضو میں ہے، ابھی تو ترجمہ ہم وضو کر لے رہے ہیں، وضو میں ہے۔ فذکرت ذلک للنبی صلی اللہ علیہ وسلم، تو میں نے اس کا ذکر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کیا، واخبرتہ بما قرأت فی التوراۃ، تو توریت میں جو میں نے پڑھا اس کی خبر سرکار کو میں نے دی۔ فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا برکت الطعام الوضوء قبلہ والوضوء بعدہ، توریت میں تو بعدہ کا ہی ہے، لیکن کھانے کی برکت وضو کھانے سے پہلے اور کھانے کے بعد وضو کرنے میں ہے نا، یہاں پر مراد وہی ہے ہاتھ دھو لینا۔ وفی الباب عن انس، اچھا صرف ہاتھ دھو لینا مراد ہے اس سے، مطلب یہ ہے کہ وضو شرعی جو ہے وہ واجب نہیں ہے اس کے لیے، یہی تو مطلب ہے، نفس استحباب یا اباحت کی نفی نہیں ہوتی ہے اس سے۔ فرماتے ہیں وفی الباب عن انس، اس باب میں حضرت انس حضرت ابو ہریرہ سے روایت ہے، لا نعرف هذا الحدیث، ہم اس حدیث کو نہیں پہچانتے، الا من حدیث قیس ابن ربیع، مگر حدیث قیس ابن ربیع سے، وقیس یضعف فی الحدیث، قیس کو حدیث میں یا روایت حدیث میں ضعیف قرار دیا جاتا ہے۔ وہ ابو ہاشم الرمانی، اور ابو ہاشم رمانی ان کا نام یحییٰ ابن دینار ہے۔ باب فی ترک الوضو قبل الطعام، کھانا کھانے سے پہلے ہاتھ دھونے کے ترک کے بیان میں، یعنی ہاتھ دھونا متروک ہے، لیکن متروک سے مراد یہاں پر یہ ہے کہ ترک وجوب، اس لیے نفس استحباب کی نفی اس سے بھی نہیں ہوگی۔ حدثنا احمد بن منی، ہم سے حدیث بیان کی احمد ابن منی نے، وہ کہتے ہیں ہم سے حدیث بیان کی اسماعیل ابن ابراہیم نے، وہ روایت کرتے ہیں ایوب سے، وہ روایت کرتے ہیں ابن ابی ملیکہ سے، وہ روایت کرتے ہیں عبداللہ ابن عباس سے، ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خرج من الخلاء، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خلا یعنی بیت الخلاء سے نکلے، فقرب الیہ طعام، تو سرکار کی بارگاہ میں کھانا پیش کیا گیا، قریب کیا گیا، فقالوا، تو لوگوں نے کہا الا ناتیک بوضوء، کیا ہم ہاتھ دھونے کے لیے پانی نہ لا دیں، وضو نہ لا دیں، وضو واو کے فتح کے ساتھ پانی نہ لا دیں۔ قال، سرکار نے فرمایا انما امرت بالوضوء اذا قمت الى الصلاة، لوگوں کے ذہن وہی تھا وضو شرعی کا، تو سرکار نے اس کا ازالہ فرما دیا کہ نہیں، وضو شرعی کا حکم تو مجھے تبھی دیا گیا جب میں نماز کا ارادہ کروں، ٹھیک ہے۔ تو اب اس سے وضو لغوی جسے کہیں اس کی نفی اس سے نہیں ہو رہی ہے، ہاں، مجھے تو وضو کا حکم دیا گیا ہے اذا قمت الى الصلاة، جب نماز کا ارادہ کریں۔ ھذا حدیث حسن، یہ حدیث حسن ہے، وقد رواہ، اور اس کی روایت عمرو ابن دینار نے عن سعید ابن الجویرس عن ابن عباس اس سند کے ساتھ کی ہے۔ وقال علی ابن المدینی، علی ابن مدینی نے کہا کہ یحییٰ ابن سعید نے کہا کانا سفیان الثوری یکرہ غسل الید قبل الطعام، کھانا کھانے سے پہلے ہاتھ کا دھونا مکروہ وہ قرار دیتے تھے، ہیں کیا؟ ہاں، وہ ان کا اپنا نظریہ ہے، اور ممکن یہ بھی ہے کہ مکروہ قرار دیتے ہوں اس بنا پر کہ ہو سکتا احوال کے پیش نظر بھی تو حکم بدلتا ہے نا، ہو سکتا ہے کہ لوگوں نے کھانا کھانے سے پہلے ہاتھ دھونا واجب سمجھ رکھا ہو، تو اس واجب کے مقابلے میں کراہت کا قول ہو۔ ارے بات سمجھ میں آئی؟ ہاں، ورنہ تو ہاتھ دھونے کا ثبوت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ہے، تو حضرت سفیان ثوری اتنے بڑے عالم اور اتنے بڑے فقیہ ہو کر وہ اس کا انکار نہیں کر سکتے، یہ تصور نہیں کیا جا سکتا ہے۔ تو حالات کے پیش نظر کے لوگ ہو سکتا ہے واجب ہی سمجھ رہے ہوں، اس بنا پر انہوں نے اس وجوب کی نفی کرنے کے لیے کہا کہ وجوب سمجھنا یہ صحیح نہیں ہے، اس لیے انہوں نے کراہت کا قول کیا ہو، واللہ اعلم بالصواب۔ یکرہ غسل الید قبل الطعام وکان یکرہ ان یوضع الرغیف تحت القصعہ، ایسے ہی وہ اس کو بھی ناپسند کرتے تھے کہ روٹی کو چپاتی کو پیالے کے نیچے رکھا جائے، کہ رزق کی
اس میں سوء ادب ہے رزق کا ہے، اس لیے روٹی کو پیالے کے نیچے رکھا جائے اس کو بھی ناپسند کرتے تھے۔ اب اس سے بھی یہی لگ رہا ہے کہ لوگ ایسا کرتے ہوں گے، تبھی انہوں نے کہا کہ روٹی کو اس کے نیچے رکھنا یہ سوء ادب ہے اور یہ کراہت کا قول کیا، سمجھے نہیں؟ اور نہیں کرتے لوگ تو شاید ایسا قول ہی، جب لوگ کرتے ہیں یا کوئی چیز سامنے آتی ہے تبھی حکم بھی بیان کیا جاتا ہے۔ باب ما جاء فی اکل الدبہ، یہ باب ہے دبہ یعنی کدو کھانے کے بیان میں۔ دبہ کدو، اب یہ دبہ اور یقطین دونوں لفظ آتے ہیں، دونوں کا معنی کدو ہوتا ہے۔ کدو اب ایک جنس ہے، اس کی انواع مختلف ہیں، جیسے ہم اردو میں بولتے ہیں نا کدو، اور اردو میں ایک دوسری قسم کا، ایک قسم کا نام کدو رکھ دیا گیا ہے، دوسری قسم کا نام لوکی رکھ دیا گیا ہے، لیکن عربی زبان میں یقطین یا دبہ یہ جنس ہے، اس کی انواع مختلف ہو سکتی ہیں، اس لیے لوکی ہو یا کدوا ہو یا گنگا پھل ہو یا کچھ اور پھل ہو، ان سب کا حکم ایک ہی ہے۔ تو کدو تو اس حدیث پاک سے کدو کا تو سمجھ میں آ گیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کدو پسند تھا۔ مجھے یاد آتا ہے کہ علامہ حشمت رضا علیہ رحمت و رضوان نے شمع ہدایت میں ایک جگہ پر یہ لکھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو لوکی پسند تھی، تو انہوں نے لوکی لکھا ہے، اور جبکہ حدیث پاک میں کیا ہے، دبہ کا ذکر ہے، یقطین کا ذکر ہے، اور اس کا اردو میں ترجمہ ہوتا ہے کدو، تو اس سے مجھے لگتا ہے کہ وہاں پر چونکہ انہوں نے لوکی لکھا ہے تو اس سے لگتا ہے کہ دبہ میں دونوں شامل ہیں، کیا ہے، دونوں شامل ہیں، واللہ اعلم بالصواب۔ باب ما جاء فی اکل الدبہ، حدثنا قتیبہ، ہم سے حدیث بیان کی قتیبہ ابن سعید نے، وہ کہتے ہیں ہم سے حدیث بیان کی لیث نے، وہ روایت کرتے ہیں معاویہ ابن صالح سے، وہ روایت کرتے ہیں ابو طالوت سے، قال انہوں نے کہا میں حضرت انس ابن مالک کے پاس آیا، دخلت علی انس ابن مالک وہو یاکل القرع، اس حال میں کہ وہ کدو کھا رہے تھے، وہو یقول، اور وہ کہہ رہے تھے، یا لکی شجرتن، اے کدو کے پیڑ، ما احبکی الی لحب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تو میرے نزدیک کتنا محبوب ہے، کیوں؟ کیونکہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایاک، تجھ سے محبت کرتے تھے، تجھے پسند کرتے تھے، میں اس لیے تجھے پسند کرتا ہوں۔ وفی الباب عن حکیم ابن جابر، اس باب میں حکیم ابن جابر سے بھی روایت ہے، وہ روایت کرتے اپنے والد سے، ھذا حدیث غریب، یہ حدیث غریب ہے، من ھذا الوجہ، اس طریق سے۔ حدثنا محمد ابن میمون، ہم سے حدیث بیان کی محمد ابن میمون مکی نے، وہ کہتے ہیں ہم سے حدیث بیان کی سفیان ابن عیینہ نے، وہ کہتے ہیں مجھ سے حدیث بیان کی مالک نے، وہ روایت کرتے ہیں اسحاق ابن عبداللہ ابن ابی طلحہ سے، وہ روایت کرتے ہیں انس ابن مالک سے، قال رأیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا، یتتبع فی الصحفہ، کہ وہ تلاش کر رہے ہیں پیالے میں، کیا تلاش کر رہے ہیں؟ یعنی الدبہ، مراد ہے ان کی کدو تلاش کر رہے ہیں پیالے میں، فلا ازال احبہ، جب میں نے دیکھا سرکار تلاش کر رہے ہیں تو سرکار کو تلاش کر دیں، یہ دلیل ہے سرکار کی پسند پر، تو فرماتے ہیں فلا ازال احبہ، تو میں بھی اس سے محبت کرنے لگا، مجھے بھی وہ پسند ہو گیا۔ ھذا حدیث حسن صحیح، یہ حدیث حسن صحیح ہے، وقد روی ھذا الحدیث من غیر وجہ، اسی حدیث کی روایت مختلف طریقوں سے ہوئی ہے، عن انس ابن مالک، حضرت انس ابن مالک سے۔ باب ما جاء فی اکل الزیت، یہ باب ہے زیت یعنی زیتون کے کھانے کے بیان میں، زیتون کا تیل، اب زیتون کی قسم تو قرآن بیان کر رہا ہے، والتین والزیتون، اور قرآن نے زیتون کے پیڑ کو شجرۃ مبارکہ کہا ہے نا، تو جب اس کا پیڑ مبارک ہے
اور اس کے مبارک ہونے کی وجہ محدثین نے یہ بیان کی کہ چونکہ زیتون کا پیڑ زیادہ تر ملک شام کی زمین میں پیدا ہوتا ہے، اور ملک شام کی زمین وہ ہے جس میں درجنوں انبیاء علیہ السلام استراحت پذیر ہیں۔ ہاں، سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی الذی بارکنا حولہ ہے، تو بارکنا حولہ وہی انبیاء علیہ السلام کی وجہ سے۔ تو بعض محدثین اکرام نے یہ فرمایا کہ زیتون کا پیڑ چونکہ وہاں پر زیادہ تر ہوتا ہے، اس لیے اللہ رب العزت نے ان انبیاء علیہ السلام کے قرب کی بنا پر، ان انبیاء علیہ السلام کے ذوات کی بنا پر اس پیڑ میں بھی اللہ نے برکت عطا فرما دی ہے۔ اب اس کا پیڑ بھی بابرکت ہے، اس کا پھل کھائیں وہ بھی بابرکت، اور اس کا تیل اگر جسم پر لگائیں یا کھائیں تو وہ بھی برکت سے خالی نہیں ہے۔ حدیث سے یہ سمجھ میں آئے گا۔ حدثنا یحییٰ ابن موسیٰ، ہم سے حدیث بیان کی یحییٰ ابن موسیٰ نے، وہ کہتے ہیں ہم سے حدیث بیان کی عبدالرزاق نے، وہ روایت کرتے ہیں معمر سے، وہ روایت کرتے ہیں زید ابن اسلم سے، عن ابی، وہ اپنے والد سے روایت کرتے ہیں ان عمر بن الخطاب کے حضرت عمر بن خطاب نے فرمایا قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کل الزیت، زیتون کا تیل کھاؤ، ودہنوا بہ، اور اس کے ذریعے سے اپنے جسم کو بھی ملو، مالش کرو، فَإِنَّهُ مِن شَجْرَةٍ مُبَارَكَةٍ، کیونکہ وہ، اب اس سے ایک بات یہ سمجھ میں آئی، جب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم فرمانے وَدَّهِنُوا بِهِ، اس سے مالش کرو، تو چھوٹے بچوں کے لیے سب سے بہتر یہی تیل ہے ان کے جسموں کی مالش کرنے کے لیے۔ اور جو دوسرے جو آتے ہیں کمپنیوں کے طرح طرح کے بیبی کے نام ہے جانسن بیبی وغیرہ، تو ان سے کہیں زیادہ بہتر یہی ہے، کیونکہ مصطفیٰ جان رحمت نے بتا دیا تو اس سے بہتر کوئی نہیں ہو سکتا۔ فَإِنَّهُ مِن شَجْرَةٍ مُبَارَكَةٍ، کیونکہ یہ تیل مبارک درخت کا ہے۔ هذا حدیث لا نعرفه الا من حدیث عبدالرزاق، یہ حدیث کو ہم نہیں جانتے مگر عبدالرزاق عن معمر اس سند کے ان کی حدیث سے۔ وکانا عبدالرزاق، اور حضرت عبدالرزاق مضطرب تھے فی روایت حاضر الحدیث، اس حدیث کے اس روایت میں۔ فربما ذکر فیہ عن عمر، کبھی تو انہوں نے روایت کرنے میں عن عمر کا ذکر کیا، عن عمر عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم، وربما رواہ علی الشک، اور کبھی اسی کی روایت انہوں نے شک کے طور پر کی، فقالا، تو کہا احسبہ عن عمر، میرا خیال یہ ہے کہ یہ حضرت عمر سے مروی ہے، عن عمر عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم، وربما قال، اور کبھی یہ کہا عن زید ابن اسلم عن ابیہ عن النبی مرسلن، کبھی اس سند کے ساتھ مرسلن بیان کیا۔ تو خود حدیث میں اضطراب ہے، اور اضطراب یہ ضعف حدیث کے لیے کافی ہے۔ ٹھیک ہے۔ حدثنا ابو داؤد، ہم سے حدیث بیان کی ابو داؤد سلیمان ابن معبد نے، وہ کہتے ہیں ہم سے حدیث بیان کی عبدالرزاق نے، وہ روایت کرتے ہیں معمر سے، وہ روایت کرتے ہیں زید ابن اسلم سے، وہ روایت کرتے ہیں اپنے والد سے، وہ روایت کرتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے، نحوا ویسی ہی، ولم یذکر فیہ عن عمر، اس سند میں انہوں نے عن عمر کا ذکر نہیں کیا۔ حدثنا محمود بن غیلان، ہم سے حدیث بیان کی محمود بن غیلان نے، وہ کہتے ہیں ہم سے حدیث بیان کی ابو احمد زبیری نے اور ابو نعیم نے، دونوں حضرات نے کہا کہ ہم سے حدیث بیان کی سفیان نے، وہ روایت کرتے ہیں عبداللہ ابن عیسیٰ سے، وہ روایت کرتے ہیں رجل، ایک صاحب سے، یقال لہ عطا، جن کو عطا کہا جاتا ہے، من اہل شام، یہ اہل شام سے ہے، وہ روایت کرتے ہیں عن ابی اسید، حضرت ابو اسید سے، قال، انہوں نے کہا قال نبی صلی اللہ علیہ وسلم، نبی کریم نے ارشاد فرمایا کلوا من الزیت، زیتون کا تیل کھاؤ، ودہنوا بہ، اور اس سے مالش کرو، فإنہ شجرۃ مبارکہ، کیونکہ وہ بابرکت درخت ہے۔ ھذا حدیث غریب من ھذا الوجہ، اس طریق سے یہ حدیث غریب ہے۔ وانما نعرفه من حدیث عبداللہ ابن عیسیٰ، ہم اس کو صرف اور صرف عبداللہ ابن عیسیٰ کی حدیث سے جانتے ہیں۔